رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے لیسن میں ہم شمسی و قمری حروف کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہمارا چونکہ وقت ختم ہو چکا تھا تو اس وجہ سے شمسی و قمری حروف کا جو موضوع ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا. ہم نے جس بات پہ اپنے پچھلے لیسن کا اختتام کیا تھا وہ یہ تھا کہ شمسی و قمری حروف کیا ہیں. پھر ہم نے اس میں یہ چیز دیکھی تھی کہ جن حروف پہ القمرو کے اصول کا اطلاق ہوگا ان کو ہم قمری حروف کہیں گے، اور جن حروف پہ الشمسو کا اطلاق ہوگا ہم انہیں شمسی حروف کہیں گے. اب ہمارے پاس جتنے بھی حروف الہجا ہیں، آپ انہیں 28 یا 29 جو مرضی شمار کریں، ان میں سے کچھ حروف قمری حروف ہوں گے اور کچھ شمسی حروف ہوں گے. پچھلے سبق میں ہم نے 4 قمری حروف پڑھے تھے اور 4 شمسی حروف پڑھے تھے. آج انشاءاللہ ہم جو باقی رہ گئے ہیں حروف ان کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے حروف قمری حروف شمار ہوتے ہیں اور کون سے حروف شمسی حروف شمار ہوتے ہیں. تو قمری حروف کو دیکھیں. قمری حروف میں خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ حروف جو ہیں یہ قمری شمار ہوں گے. اور شمسی حروف را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون. تو پوری حروف الہجا میں اگر ہم اسے 28 شمار کریں تو 14 قمری حروف ہیں اور 14 شمسی حروف. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اب ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے جو عربی زبان میں جس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور وہ ہے اسم کی حالت. ہمارا 3-4 جو لیسن ہے وہ اسی موضوع پہ گزرے ہیں کہ اسم کو اس کے 4 پہلوؤں کے لحاظ سے جج کیا جائے. اسم کو اس کی جنس کے لحاظ سے جج کیا جائے اور دیکھا جائے، اسم کو اس کے عدد کے لحاظ سے دیکھا جائے، اسم کو اس کی وسعت کے لحاظ سے دیکھا جائے اور اسم کو اس کے حالت کے اعتبار سے دیکھا جائے. تو ہم نے پہلی 3 چیزیں پڑھ لی تھی. اسم کی جنس بھی ہم نے پڑھ لیا جس میں ہم نے مذکر اور مؤنث بڑی ڈیٹیل میں اس کے قواعد پڑھے. اس کے بعد ہم نے اسم کا عدد دیکھا. اسم کے عدد میں ہم نے واحد، مثنی اور جمع کی پہچان اور اس کے قواعد بتائے تھے. اس کے بعد ہم نے وسعت دیکھی، اسم کی وسعت، اور اسم کی وسعت کے لحاظ سے ہم نے اسم کی 2 قسمیں پڑھی، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اور پھر ان کے قواعد پڑھے. اور پھر ابھی ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں پڑھا ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالی نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور آخری پہلو جو ہے اسم کا وہ ہم دیکھیں گے کہ اسم کی حالت کیا ہوتی ہے. پہلے جو 3 پہلو تھے وہ کسی نہ کسی طرح ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسم کی حالت والا ٹاپک یہ ایک نیا ٹاپک ہے جو صرف عربی زبان ہی میں پڑھایا جاتا ہے. تو اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا اور سمجھیے گا. کسی بھی زبان میں استعمال ہونے والا اسم ہمیشہ 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے. یا تو وہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، یا حالت مفعولی میں ہوتا ہے، اور یا حالت اضافی میں ہوتا ہے. اردو میں اسم کے ان احوال کو درج ذیل جملوں کی مدد سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. اب دیکھیے کوئی بھی اسم ہوگا نا، جس طرح وہ جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، عدد کے اعتبار سے یا تو واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع ہوگا، وسعت کے لحاظ سے یا وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. اسی طرح اسم کی حالت کے لحاظ سے جو اسم ہے، ابھی میں اردو کے گرامر کی بات کر رہا ہوں، عربی میں ہم آئیں گے. پہلے ہم اردو سے اس کی اگزامپل کچھ سمجھیں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اسم کی حالت کیا ہے یا کسے کہتے ہیں اسم کی حالت.
تو اردو زبان میں اگر ہم دیکھیں تو اسم کی 3 حالتیں ہیں جس طرح عربی میں ہیں، لیکن اردو میں ان حالتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا فاعلی حالت، مفعولی حالت اور اضافی حالت. ٹھیک ہے، اب ان جملوں کی مدد سے ہم ان حالتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان جملوں میں جو اسم استعمال ہوئے ہیں ان کی حالتیں کیا کیا ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے جی، حامد نے محمود کو مارا. دوسرا جملہ ہے محمود نے حامد کو مارا، اور تیسرا ہے حامد نے محمود کے بھائی کو مارا. اب ان جملوں پہ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ ان تینوں جملوں میں مارنے کا کام ہوا ہے. پہلے جملے میں حامد فاعلی حالت میں یعنی مارنے والا ہے. اب حامد نے محمود کو مارا میں سے فاعلی حالت میں کون ہے؟ حامد، کیونکہ یہ کام کرنے والا ہے. حامد فاعل ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ فاعلی حالت ہوگی. اور محمود مفعولی حالت میں ہے. اب جس کو مارا گیا ہے یا جس پہ کام ہوا ہے وہ محمود ہے، یعنی حامد نے کس کو مارا ہے؟ محمود کو. تو پہلے جملے میں محمود جو ہے وہ مفعولی حالت میں ہے، یعنی جس کو مارا گیا ہے، اور دوسرے جملے میں محمود فاعلی حالت میں ہے اور حامد مفعولی حالت میں. اب دوسرے جملے میں محمود نے مارا ہے حامد کو، تو حامد جو ہے وہ مفعولی حالت میں چلا گیا اور محمود جو ہے وہ فاعلی حالت میں چلا گیا. فاعل اور مفعول کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور مفعول کہتے ہیں جس پہ وہ کام کیا جا رہا ہو. حامد فاعل ہے کیونکہ وہ مار رہا ہے. اب کس کو مار رہا ہے؟ یعنی کام کس پہ ہو رہا ہے؟ محمود پہ، تو محمود مفعول ہوگا. لیکن تیسرے جملے میں حامد فاعلی حالت میں ہے اور محمود کا بھائی مفعولی حالت میں. ٹھیک ہے، تیسرا جملہ دیکھیں، حامد نے محمود کے بھائی کو مارا. اب اصل میں حامد کیا ہے؟ فاعل، اور بھائی جو ہے، جو محمود کا بھائی ہے، وہ مفعول ہے. جبکہ محمود نہ تو فاعلی حالت میں ہے اور نہ مفعولی حالت میں، بلکہ اضافی حالت میں ہے. یعنی یہ جو تیسری حالت تھی نا، اضافی حالت میں، جس کے ساتھ اس کے بھائی کو منسوب کیا گیا ہے. اضافی حالت کیا ہوتی ہے؟ جس میں کسی اسم کو کسی دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس جملے میں، تیسرے جملے میں، محمود کو اس کے بھائی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ جس پہ کام کیا گیا ہے، جس کو مارا گیا ہے، وہ محمود کا بھائی ہے، اس کو نسبت دی گئی ہے محمود کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو 3 حالتیں ہوں گی. پہلی حالت کو کہیں گے ہم فاعلی حالت، دوسری حالت کو کہیں گے ہم مفعولی حالت، اور تیسری کو کہیں گے ہم اضافی حالت. اب یہ 3 حالتیں آپ سمجھیں اور ان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. اب ہم جب عربی میں جائیں گے، عربی میں جب جا کے اعراب پڑھیں گے تو اس وقت یہ کام آئیں گی. اردو زبان جاننے والے افراد کو تو ان جملوں میں سے اسماء کی حالت پہچاننے میں مشکل پیش نہیں آتی. یعنی جس طرح ہم جو کہ اردو جانتے ہیں تو ہم جملہ پڑھ کے بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے اور یہ اضافی ہے، اضافت ہے. لیکن اردو نہ جاننے والا یا اردو نہ جاننے والے اگر گرامر کی مدد سے ان جملوں میں موجود اسماء کی حالت کی نشاندہی کرنا چاہیں، اسماء کی حالت وہی فاعلی حالت، مفعولی حالت یا اضافی حالت، تو اس سے متعلق کچھ نشانیوں یا علامتوں کو جاننا ہوگا تاکہ جملے میں استعمال شدہ اسماء کی فاعلی، مفعولی اور اضافی حالت کی پہچان ہو سکے. ٹھیک ہے، اب ہم جو اردو زبان بولنے والے ہیں وہ تو جملہ پڑھ کے سمجھ جائیں گے کہ اس میں کون سا اسم کس حالت میں ہے. لیکن جو اب اردو نہیں جانتا وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے کچھ نشانیاں ہیں اردو زبان میں. اب وہ نشانیاں دیکھیں کون سی ہیں. دونوں جملوں بلکہ تینوں جملوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فاعل کے ساتھ نے، مفعول کے ساتھ کو اور اضافت کے ساتھ کا کے الفاظ آئے ہیں یا کے الفاظ آئے ہیں. اگر مؤنث ہوگی تو کی کے الفاظ آئیں گے. ٹھیک ہے، یعنی فاعل کے ساتھ ہمیشہ آپ کو نے نظر آئے گا، مفعول کے ساتھ ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا،
ٹھیک ہے، ان اوپر والے جملوں کے علاوہ اور کسی جملے پہ آپ غور کریں تو یہی نشانی عموماً آتی ہیں. عموماً کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استثناء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عموماً جب ہم کہیں گے تو موسٹلی جو ہے وہ ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ فاعل کے ساتھ ہمیشہ نے آئے گا، مفعول کے ساتھ کو آئے گا، اور اضافت کے ساتھ جس میں کسی چیز کی نسبت کی جاتی ہے نا کسی کے ساتھ، تو اس میں کا کی کے آئے گا، یعنی محمود کا بھائی، محمود کی بہن. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کی کے وغیرہ اضافت میں آئے گا. اردو زبان میں انہی الفاظ یا نشانیوں سے اسماء کے احوال کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہی چیز جو ہے نے، کو، کا وغیرہ، یہی اسم کی حالت پہچاننے میں اردو زبان میں ہماری مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب تو یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ اردو زبان کے لحاظ سے ہم نے پڑھا ہے. اب ہمیں کچھ پتہ چل گیا کہ حالتیں کیا ہوتی ہیں. فاعلی حالت ہوتی ہے، مفعولی حالت ہوتی ہے، اور اضافی حالت ہوتی ہے اردو میں. اب اعراب ہم عربی میں دیکھیں گے کہ اعراب کیا چیز ہے. عربی زبان میں اسم کے احوال کو اسم کا اعراب کہتے ہیں. یعنی جس طرح حالتیں ہم کہتے ہیں نا کہ اردو میں یہ فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے یا اضافی حالت میں ہے، تو عربی میں ہم اسے اعراب کا نام دیتے ہیں. اسم کے حوالے سے اعراب کی تعریف عموماً یہ کی جاتی ہے کہ اسم کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس اسم کے معنی تبدیل نہ ہو اعراب کہلاتی ہے. اب یہ تبدیلی کون سی ہے یہ ہم آگے اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور معنی تبدیل کیوں نہیں ہوتے اس کو بھی ہم دیکھیں گے. لیکن ابھی آپ صرف ڈیفینیشن اور یہ تعریف کو ذہن میں رکھیں کہ اسم کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس اسم کے معنی تبدیل نہ ہو اعراب کہلاتی ہے. وہ اسم جو جملے میں فاعلی حالت میں ہو اس میں مرفوع، جبکہ اس حالت کو رفع کہا جاتا ہے. اب دیکھیں، عربی زبان میں فاعلی حالت کا ایک نام ہے اور اس کو کہا جاتا ہے رفع. ٹھیک ہے، وہ اسم جو جملہ میں فاعلی حالت میں ہو اسے اس میں مرفوع، جبکہ اس حالت کو رفع کہتے ہیں. یعنی اس حالت کا نام کیا ہے؟ فاعلی حالت کا نام کیا ہے؟ رفع. اور جب کوئی اسم اس حالت میں ہوگا تو ہم اسم کو کہیں گے اس میں مرفوع. تو عربی میں فاعلی حالت کے لیے کون سا نام ہے؟ رفع کا. اسی طرح جو اسم جملے میں مفعولی حالت میں ہو اسے اسم منصوب، جبکہ اس حالت کو نصب کہا جاتا ہے. اور جو اسم جملہ میں اضافی حالت میں ہو اسے مجرور، جبکہ اس حالت کو جر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اب تین ہمارے پاس نام آئے ہیں بمقابلہ تین حالتوں کے. فاعلی حالت اگر ہوگی کسی اسم کی تو ہم عربی میں اسے کہیں گے رفع. اب اعراب کی اقسام پڑھ رہے ہیں. اعراب کی پہلی قسم رفع ہے اور ہم اس اسم کو رفع کہیں گے جو فاعلی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر دوسری قسم اعراب کی وہ منصوب ہے، نصب ہے، سوری. ٹھیک ہے، اب نصب ہم کس اسم کی حالت کو کہیں گے؟ مفعولی حالت کو. ٹھیک ہے، اور تیسری حالت کو ہم کہیں گے جر. ٹھیک ہے، جو اضافی حالت ہوگی. ٹھیک ہے، تو تین حالتیں جو ہیں ان کے مقابلے میں عربی میں ہمارے پاس تین نام ہے: رفع، نصب اور جر. اعراب کی پہچان. اب دیکھتے ہیں کہ اعراب کی پہچان کس طرح ہوگی. یعنی اردو میں تو ہم نے دیکھا تھا نا، نے، کو، کا وغیرہ سے ہم پہچان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب عربی میں ان کے نام تو پتہ چل گئے ہمیں، رفع، نصب، جر ہیں. اب ان کی پہچان کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. عربی زبان میں بھی کچھ الفاظ اور علامات ایسی ہوتی ہیں جن سے جملوں میں استعمال ہونے والے اسماء کا اعراب پہچانا جاتا ہے. عربی زبان میں اسم کے اعراب کی پہچان دو طرح سے ہوتی ہے: اعراب بالحرکہ اور اعراب بالحرف سے. ٹھیک ہے، یعنی اب ایک اسم کی پہچان کے لیے سب سے پہلی دو کیٹیگری ہیں: یا تو وہ اعراب بالحرکت ہوگی یا وہ اعراب بالحرف ہوگی. اعراب بالحرکت کیا ہے جی؟ اسم کے آخری حرف پر موجود حرکت اس کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا ظاہر کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اب اعراب بالحرکہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی حرکت ہے نا. اعراب بالحرکت کا معنی ہے کہ حرکت سے جو اعراب، حرکت کا اعراب جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب حرکت کا اعراب کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟ کہ اسم کے آخری حرف پر موجود حرکت، یعنی کوئی بھی اسم ہو لیں عربی میں، ٹھیک ہے، اس کا آخری حرف جو ہوگا اس پہ جو حرکات ہوں گی، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو اسم ہے وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے. ٹھیک ہے. مثلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب دیکھیں یہاں پہ جو نام ہے محمد، اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کو میں نے ڈارک بلیو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کس حالت میں ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. کلمہ طیبہ میں اسم محمد اس میں مرفوع ہے، جس کا اعراب اس کے آخری حرف پر موجود دو پیش یعنی تنوین سے ظاہر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ایک چیز ہمارے پاس سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اسم ہوگا اور اس کے آخر پہ تنوین ہوگی، اور تنوین کون سی؟ دو پیش ہوں گی، تو وہ اسم ہمارے پاس حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی وہ کس حالت میں ہوگا؟ فاعلی حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مرفوع اسم کی پہچان ہے یا حالت رفع کی پہچان ہے. اب دوسری مثال دیکھیں، اشہد ان محمدن. اب دیکھیں دن، دو زبر ہے اوپر محمد کے نام پر. اشہد ان محمدن رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں جو اسم محمد ہے اس پہ آپ کو ایک تو دو زبر ملیں گی اور اس کے ساتھ ایک الف ملے گا. اذان کے اس جملے میں اسم محمدن اسم منصوب ہے، جس کا اعراب اس کے آخری حرف پر موجود دو زبر مع الف. مع الف کا مطلب ہے یعنی الف کے ساتھ. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ محمدن کے آگے ایک الف بھی ہے، سے ظاہر کیا گیا ہے. تو ہمارے پاس ابھی ہم نے دو چیزیں سیکھ لی ہیں. ایک مرفوع اسم کون سا ہوتا ہے؟ جس کے آخری حرف پر دو پیش ہوں، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مرفوع اسم ہے. منصوب اسم کون سا ہوگا؟ جس کے آخری حرف پر ایک دو زبر ہو اور ساتھ ایک الف ہو، اسے ہم کہیں گے اس میں منصوب. اب یہ جو استثناء آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس کا کچھ استثناء ہے. استثناء کا مطلب ہے یعنی کچھ اسماء ایسے ہوں گے جن کے آخر میں آپ نے الف نہیں لگانا ہوگا. ٹھیک ہے. ان حروف کو ہم کہیں گے کہ یہ استثنائی حروف ہیں اس قاعدے کے. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یعنی کون کون سے حروف جو ہیں وہ استثناء ہے اس قاعدے سے، یعنی ان کے آخر میں دو زبر تو آئیں گی لیکن الف نہیں آئے گا. وہ ہم انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. اب تیسرا دیکھیں، اللہم صلی علی محمدن. اب دیکھیں محمدن اس اسم کے نیچے دو زیر ہیں. سب سے پہلے پیش تھی، دو پیش، پھر دو ہم نے پڑھی دو زبر پلس ون پلس الف. ٹھیک ہے. اب ہم تیسری جو اگزامپل پڑھ رہے ہیں وہ دو زیر کی پڑھ رہے ہیں. درود ابراہیمی میں اسم محمدن مجرور ہے، جس کا اعراب اس کے آخری حرف پر موجود دو زیر سے ظاہر کیا گیا ہے. اب اعراب بالحرکت ہم پڑھے تھے نا، یعنی حرکت کی مدد سے جو اعراب ظاہر کیا جاتا ہے. اب دیکھیں اس پہ حرکات ہی ہیں نا. اگر دو پیش ہوگی، دو پیش کی صورت میں حرکات ہوں گی تو اسے ہم رفع کہیں گے. اگر دو زبر پلس الف کی صورت میں ہوگی تو ہم اسے نصب کہیں گے، اور اگر دو زیر کی صورت میں آخری حرف پر ہوگی تو ہم اسے مجرور کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے اس کا پورا چارٹ ہے. اعراب بالحرکہ، رفع نصب جر، محمدن، محمدن، محمدن. تو اب اس سے اگلی قسم جو ہے اعراب بالحرف، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے.
پھر اس کا استثناء بھی دیکھیں گے کہ کیا استثناء ہے، کون کون سے اسماء جو ہیں وہ جب حالت نصب میں آئیں گے تو اس کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔